بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 9 ہم پڑھ رہے تھے محمد حسین آزاد کا لکھا ہوا مضمون انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 28 ہم نے پڑھ لیا تھا۔ 29 پہ دیکھیں، سیکنڈ پیراگراف یہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس جگہ سے یہاں سے ہم نے جو ہے وہ آج پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی بک کا پیج نمبر 29 نکالیں اور یہاں سے غور سے سنیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ یہاں پر مصنف محمد حسین آزاد نے ہمیں بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ سب لوگوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنے اپنے بوجھ، مصیبتیں، رنج، غم، تکلیفیں لا کر ایک جگہ پر ڈھیر کر دیں، تو اب یہاں مصنف یہ بات بتا رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی بھیڑ آئی کہ جس کی تعداد کا شمار نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ عاشقوں کا گروہ ہے، ان کے سروں پر دودِ آہ کی گٹھڑیاں تھیں کہ انہی میں آہوں کے تیر خیالی اور نالہوں کے نیزہ وبالی دبے ہوئے تھے۔ یعنی اب یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ پہلے تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے اپنی مصیبتیں، کچھ اپنی جو ہے وہ افلاس کو انہوں نے پھینکا، پھر انہوں نے کچھ کسی کی بیوی بری تھی اس نے اس کو لا کر پھینکا۔ اب یہاں مصنف نے بتایا ہے کہ اس کے بعد ایک بہت بڑی جو ہے وہ بھیڑ آئی کہ جس کی تعداد اتنی تھی کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا تھا، اور جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ سب کے سب عاشق ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے سروں پر دود و آہ سے مراد یعنی آہوں کا دھواں، دکھ یعنی کہ دکھ اور غم کا بوجھ، یعنی ان کے دلوں پر غم تھا، دکھ تھا، ایک بوجھ تھا۔ اور تیر خیالی اور نالاؤں کی نیزہ وبالی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ان کی دکھ بھری سانسیں، مطلب دل سے نکلی جو ان کی آہیں تھی وہ تیر کی طرح جو ہے وہ چبھ رہی تھیں، جس طرح سے جو ہے وہ تیر جو ہے دل پر نقش ہوتا ہے اور درد محسوس ہوتا ہے، تو کچھ ایسی ہی جو ہے ان کی کیفیت تھی کہ ان کے دل و دماغ میں ایسے ان کو محسوس ہو رہا تھا جیسے تیر چبھ رہے ہوں، یعنی مصیبت ان کی بہت زیادہ تھی جو اندر ہی اندر ان کو تکلیف دے رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اگرچہ یہ لوگ مارے بوجھ کے اس طرح درد سے آہیں بھرتے تھے کہ گویا اب سینے ان کے پھٹ جائیں گے، یعنی یہ لوگ جو ہیں اتنی تکلیف، اتنا درد جو ہے وہ محسوس کر رہے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور یہ تکلیف ان کو اندر ہی اندر سے جو ہے وہ ختم کر دے گی۔ لیکن تعجب یہ ہے، حیرت یہ ہے کہ اس انبار کے پاس آئے تو اتنا نہ ہو سکا کہ ان بوجھوں کو سر سے پھینک دے، یعنی وہ جو ڈھیر تھا، انبار کہتے ہیں ڈھیر کو، یعنی جو وہ ڈھیر تھا اس کے پاس وہ آئے تو ان میں ہمت نہیں ہو سکی، کیونکہ وہاں پر لوگوں کی اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں انہوں نے وہاں پہ دیکھی تھی کہ ان سے ہمت ہی نہیں ہو سکی کہ وہ اپنی اس مصیبت کو بھی وہاں لا کر پھینک دیں۔ کچھ نے جدوجہد سے سر ہلا دیا، یعنی کچھ لوگ جو تھے انہوں نے کوشش کی اور اپنا سر ہلایا کہ اس بوجھ کو پھینک سکے، مگر جس طرح لدے ہوئے آئے تھے اسی طرح چلے گئے، یعنی بہت ہمت کر کے بھی وہ اس بوجھ کو وہاں پھینک نہیں سکے تھے، کیونکہ لوگوں کی وہاں مصیبتیں، پریشانیاں دیکھ کر وہ اپنی اسی کیفیت میں واپس چلے گئے۔ بہت بڑیاں دیکھیں کہ بدن کی جھریاں پھینک رہی تھیں۔ اب دیکھیں کہ مصنف نے یہاں اوپر شروع میں ہمیں یہ بتایا تھا نا کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ حقیقت میں ان میں پائی جاتی تھی، کچھ ایسی تھی کہ جو حقیقت میں نہیں تھیں، یعنی جو ان کا وہم تھا محض ایک۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی، جیسے آپ نے یہاں پڑھا نا کہ بدن کی بہت بڑیاں دیکھی، بدن کی جھریاں پھینک رہی تھیں، یعنی جب انسان کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر جو ہے وہ سکن اس کی جو ہوتی ہے وہ تھوڑا سا لوز ہو جاتی ہے، لٹکنا شروع ہو جاتی ہے، تو سلوٹیں پڑ جاتی ہیں۔ اب یہ ایک قدرتی چیز ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر تبدیلیاں ضرور آتی ہیں۔ اب یہ قدرتی عمل تھا، لیکن بوڑھی عورتیں جو تھیں وہ اس کی وجہ سے پریشان تھیں، انہوں نے لا کر اس کو پھینک دیا۔
चंद नौजवान अपनी काली रंगत, कुछ मोटे मोटे होंठ, कुछ मैल जमे दांत फेंकते थे। यानी अब कुछ नौजवान ऐसे थे कि जिनका रंग कुदरती तौर पर जो है वो सांवली रंगत, यानी कि गंदमी रंगत जिसको कहते हैं ना, इस तरह का। और कुछ ऐसे थे कि जिनके होंठ जो है थोड़े से मोटे थे, कुछ ऐसे थे कि जिनके दांत जो थे वो मैले थे, उनके ऊपर मैल की तह जमी हुई थी, जिन्हें देखकर जो है वो शर्म आती थी। यानी अब मुसन्नफ़ यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये तमाम जितने भी नुक्स थे, जितने भी ऐब थे, ये हकीकत पर मबनी नहीं थे। ये मतलब उनका एक वहम था। अब रंग सांवला होना या मोटे होंठ का होना, ये तो कुदरती बात थी। हाँ, जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैल जमे दांत थे, तो ये तो इंसान के अपने तक है कि उस अपनी जिस्म की अपनी सफाई का ख्याल रखे। लेकिन अब मुसन्नफ़ हमें यहाँ पर ये बात बताना चाहते हैं, कहते हैं कि मुझे हैरत थी कि इस पहाड़ में सबसे ज़्यादा जिस्मानी ऐब थे। यानी ये जो ढेर था, ये जो अंबार था बोझों का,